علم دین سیکھنا ہے، ہم حد سے لحد تک، دیکھو غفلت سے بچنا، زندگی کی سرحد تک۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے آقا دو عالم کے داتا، شب اسرا کی دھولا، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، حبیب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 بار رحمت نازل فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کے حصول کے لیے ہمیں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیکہ یا سیدی یا مکی یا مدنی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ بحمد تعالی ہم مدنی چینل کے سلسلے فیضان شریعت میں حاضر ہیں۔ یہاں علم و حکمت کے مدنی پھول الحمدللہ بیان کیے جاتے ہیں، علم کی باتیں ہوتی ہیں، سوالات ہوتے ہیں، اور الحمدللہ مفتی صاحب اس کے جوابات عطا فرماتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ عاشقان رسول بھی تشریف فرما ہیں، اور الحمدللہ دارالافتاء اہل سنت کے مفتی صاحب حضرت علامہ مولانا استاذ العلماء مفتی محمد سجاد سلمہ الغفار بھی ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ تو آپ حضرات سوالات کیجئے، انشاءاللہ الکریم مفتی صاحب علم و حکمت سے بھرے ہوئے جوابات ارشاد فرمائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مفتی صاحب سے سوال کرتا ہوں کہ بیوی کے کیا حقوق ہیں؟ شوہر اگر حقوق پورے نہ کر سکے تو بیوی کیا اقدام کر سکتی ہے؟ سب سے پہلے تو بیوی کا حق یہ ہے کہ بیوی کا جو نان نفقہ ہے، یعنی کھانے پینے پہننے کے جو اخراجات ہیں، یہ شوہر پر لازم ہے۔ اور دوسرا یہ کہ شوہر بیوی کا خیال رکھے، نیک باتوں کی تعلیم دے، اچھی باتوں کی تربیت کرے، اور عورتوں کے ساتھ ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اچھا سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جو اپنے عورتوں کے ساتھ بہترین ہے، یعنی اپنی عورتوں کے ساتھ جو اچھا برتاؤ کرنے والا ہے وہ تم میں سے بہترین شخص ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت کرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی عورتوں یعنی اپنی بیویوں سے متعلق اور دیگر محارم سے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں عورتوں سے متعلق تمہیں بھلائی کی وصیت کرتا ہوں، یعنی ان عورتوں کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو۔ تو بہترین مرد وہ ہے کہ جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہترین ہے، نہ صرف ان کے کھانے پینے اور جائز ضروریات کا خیال رکھے، بلکہ جہاں تک ہو سکے ان کی دلجوئی کرے، ان کے رنج دکھ درد تکلیف تمام معاملات میں ان کے ساتھ کھڑا ہو، ان کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ کرے۔ اب اگر کوئی شوہر اپنی عورت کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے تو اب عورت کیا کرے؟ تو عورت اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، صبر کرے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے صبر کا اجر عطا فرمائے گا۔ اب اگر عورت مرد کی حقوق ادا نہ کرنے کی وجہ سے اگر عورت ایسا طرز عمل اختیار کرے کہ جس سے گھر ٹوٹ جائے یا جس سے معاملات اور بگڑ جائیں، تو پھر یہ والی صورت جو ہے وہ گھر کو توڑنے والی صورت ہوتی ہے،
اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ تو اس لیے شوہروں کو چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے سلوک کا مظاہرہ کریں، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے کہ جو اپنی عورتوں کے ساتھ بہتر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ دیکھیں اسلام بڑا پیارا دین ہے، بڑا پیارا مذہب ہے، اور ہر ایک کے حقوق ڈیفائن کیے گئے ہیں۔ ذہن نصیب کہ ہم یوں علم دین سیکھتے رہیں، اور اس عنوان کے تحت جو کتب لکھی ہیں ان کا بھی مطالعہ کریں کہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، حدیث پاک ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے۔ اور اس میں ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم علیہ کے مدنی مذاکرے بھی ہیں۔ وقتاً فوقتاً امیر اہل سنت جو ہے وہ دونوں کو ہی حقوق کے حوالے سے تربیت کرتے رہتے ہیں، تو مدنی مذاکرہ دیکھنے سننے کی ترکیب بنایا کریں۔ اللہ پاک عمل کرنے کی ساتھ نصیب فرمائے۔ جی اور کوئی اسلامی بھائی یہاں سے اگر سوال کرنا چاہیں تو یہاں سے سوال کریں۔ میرا سوال یہ ہے، علم حاصل کرنے کی فضیلت کیا ہے اور کون سے علوم حاصل کرنے چاہیے؟ علم حاصل کرنے کے بہت زیادہ فضائل ہیں جو قرآن و احادیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے علماء ہی ڈرنے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اس سے علم کی فضیلت ظاہر ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے علماء ہیں، یہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا۔ اور پھر واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ علم رکھنے والے، جاننے والے اور نہ جاننے والے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علم دین حاصل کرنے کے بے شمار فضائل بیان فرمائے، یہاں تک کہ احادیث پاک میں آیا کہ طالب علم دین کی رضا کے لیے فرشتے طالب علم دین کے راستے میں اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ اسے جنت کے راستے پر چلا دیتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنے والے کی یہ فضیلت بیان فرمائی ہے کہ سمندر میں مچھلیاں اور اپنے بلوں میں موجود چمٹیاں علم حاصل کرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جو علم حاصل کر رہا ہے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا جاتا ہے، اور بندہ علم دین حاصل کر رہا ہے اور سمندر میں دریاؤں میں مچھلیاں اس کے لیے استغفار کر رہی ہیں، دعائے مغفرت کر رہی ہیں، تو یہ علم کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ باقی رہا یہ کہ علم دین حاصل کرنا یہ کیا ہے، ہم پر فرض ہے یا نہیں، یا کون سا علم حاصل کرنا فرض ہے؟ تو یاد رکھیے کہ ہر شخص کے اوپر اس کی ضرورت کے مسائل یہ سیکھنا فرض ہے، تو اپنی ضرورت کے مسائل کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ ضرورت کے مسائل سے کیا مراد ہے؟ مثال کے طور پر جب آدمی بالغ ہوتا ہے تو اس پر نماز فرض ہوتی ہے، تو اب اس کے اوپر نماز کے مسائل سیکھنا فرض ہوا۔ اسی طرح اگر مالدار ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، تو اب اس پر زکوٰۃ کے بنیادی مسائل سیکھنا فرض ہوئے۔ اسی طرح اگر صاحب استطاعت ہے اس پر حج فرض ہو گیا، تو اب اس پر حج کے مسائل سیکھنا اور حج کرنا اس کے اوپر فرض ہے۔ اگر اسی طرح نکاح کیا تو شادی سے متعلق اور نکاح سے متعلق، طلاق سے متعلق ضروری مسائل جو ہیں، یہ سارے کے سارے مسائل اس کے اوپر سیکھنا فرض ہیں۔ تو جو انسان کی ضرورت کے مسائل ہیں، اسی طرح اگر تجارت کرتا ہے تو اس کے اوپر خرید و فروخت کے مسائل، کہ کن چیزوں سے کس طرح خرید و فروخت کرنے سے معاملہ درست ہوتا ہے اور کس سے ناجائز ہوتا ہے، کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے، ان سارے مسائل کا سیکھنا انسان کے اوپر فرض ہے۔ اسی طرح اگر نوکری کرتا ہے کسی ادارے میں
تو کون سا ایسا کام ہے کہ دوران نوکری کرنے کی صورت میں وہ کرنا ناجائز ہوتا ہے؟ کون سا کام کر سکتا ہے، کون سا نہیں کر سکتا؟ کون سی چیز ایسی ہے کہ جس سے اس پر جو ہے وہ تنخواہ لینا ناجائز ہو جاتا ہے؟ کون سا ایسا وقت ہے، یا اپنے وقت کو کن چیزوں میں لگائے گا تو تنخواہ لینا ناجائز ہو جائے گا؟ تو الغرض انسان کی ضرورت کے جتنے بھی مسائل ہیں یہ سیکھنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھیں تو جو ضرورت کے مسائل ہیں یہ انسان کے اوپر سیکھنا فرض ہے۔ اور اس سے بھی پہلے اگر ہم جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، یعنی سب سے پہلا جو فرض ہے انسان پر وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی پہچان۔ یہ انسان پر پہلا فرض ہے کہ پہلے توحید اور رسالت کی گواہی دے گا، تو اس کے بعد دائرہ اسلام میں داخل ہوگا، اور پھر اس کے اوپر چیزیں فرض ہوں گی۔ تو تمام مسائل سیکھنے سے بھی پہلے بندے پر لازم ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق جو مسائل ہیں ان کا سیکھنا انسان کے اوپر فرض ہے، یہ پہلا فرض ہے۔ اور جب دائرہ اسلام میں داخل ہوا ہے تو پھر جو جو چیزیں اس کے اوپر فرض ہوتی جائیں گی ان سارے مسائل کا اس پر سیکھنا بھی فرض ہو جائے گا۔ مفتی صاحب، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے حوالے سے وہ سیکھنا وہ بھی ضروری ہے۔ تو معرفت کے حوالے سے کیا کیا کون کون سے علوم حاصل کرنا یہ ضروری ہے؟ معرفت کسے کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کیا ہے اور اس میں کیا کیا سیکھا جائے؟ معرفت کا مطلب ہے جاننا، پہچاننا، یعنی مسلمان پر سب سے پہلے اپنے رب کا جاننا یہ فرض ہے۔ کن چیزوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے متعلق کن چیزوں کی معرفت ہمارے اوپر لازم ہے؟ تو علماء نے فرمایا کہ بندے پر یہ سیکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے کیا واجب ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اس کی معرفت۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ علم والا ہے، قدرت والا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے واجب ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کیا واجب ہے اس کا سیکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے کیا جائز ہے اس کا سیکھنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے کیا محال ہے، یعنی کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی نسبت ہم اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جھوٹ بولنا محال ہے، کیونکہ جھوٹ نقص ہے، عیب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ تو کون کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی جا سکتی اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہیں، اللہ تعالیٰ کے حق میں عیب ہیں؟ تو یہ جو معرفت ہے یہ انسان کے اوپر فرض اور واجب کا درجہ رکھتی ہے، اور یہ پہلا واجب ہے، یعنی تمام واجبات سے پہلا واجب ہے۔ اسی طرح اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بعد رسالت کی بات کریں تو انبیاء علیہم السلام کے لیے کیا واجب ہے، اور انبیاء علیہم السلام کے لیے کیا جائز ہے، اور انبیاء علیہم السلام کے لیے کیا محال ہے۔ جیسے انبیاء علیہم السلام کے لیے صدق، یعنی انبیاء علیہم السلام کا سچا ہونا یہ انبیاء کے لیے واجب ہے۔ کوئی نبیوں میں سے کوئی بھی جھوٹا نہیں ہے، معاذ اللہ، جو نبی کی طرف جھوٹ کی نسبت کرے یہ کفر ہے۔ اسی طرح انبیاء علیہم السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو جو انسانوں تک اپنی امتوں تک پہنچانے کے لیے دیا وہ انبیاء نے سارے کا سارا پہنچا دیا، اس پر اعتقاد رکھنا یہ واجب ہے۔ تو یہ انبیاء علیہم السلام کے لیے کیا واجب ہے، کیا جائز ہے اور کیا محال ہے، یعنی کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی نسبت انبیاء علیہم السلام کے لیے کرنا جائز نہیں ہے۔ انبیاء کے لیے صدق واجب ہے، تو انبیاء کے لیے جھوٹ، معاذ اللہ، انبیاء کی طرف گناہ کی نسبت کرنا، جھوٹ کی نسبت کرنا
یا کسی بھی ایسی چیز کی نسبت کرنا جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مرتبے کے خلاف ہے۔ تو یہ تمام باتوں کا سیکھنا یہ ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے، کہ بعض اوقات ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ نے یوں فرمایا، اللہ تو یوں کرے گا، تو اب پتہ نہیں کہ ہم نے کیا بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کر دی۔ تو ہمیں اس بات کا علم ہونا ضروری ہے کہ کیا کیا میری رب کے شان کے لائق ہے اور کیا کیا میری رب کے شان کے لائق نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اپنے والد کے لیے کوئی ایسی بات نہیں کہیں گے، تو بلا تشبیہ و تمثیل، جیسے ہمیں پتہ ہے کہ ہماری زبان میں، ہمارے عرف میں، معاشرتی طور پر اگر یہ بات والد کے لیے کہی جائے تو یہ بے ادبی تصور کیا جاتا ہے اور یہ کہنا جائز نہیں ہوتا ہے، اس کو ناپسند کیا جاتا ہے۔ تو بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف منسوب کرنا بے ادبی ہیں، کفر ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کی جو معرفت ہے، یعنی جاننا ہے، یہ مکلف پر، ہر مسلمان پر سب سے پہلا تقاضا ہی یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی معرفت حاصل کرے۔ یہ دین کا پہلا رکن ہے، تو اس معرفت کے ذریعے ہی تو وہ اسلام میں داخل ہوگا۔ تو اس معرفت سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں تو ان کا حاصل کرنا بندے کے اوپر، مسلمان پر جو ہے وہ لازم اور ضروری ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کتنی پیاری ڈسکشن علم دین کے سیکھنے کے حوالے سے مفتی صاحب نے فرمائی ہے۔ مزید اگر ہم چاہتے ہیں کہ علم دین سیکھنے کا جذبہ اور جنون بھی ہمارے اندر رہے، علم کی طلب بھی بڑھتی رہے، تو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں اور علماء اہل سنت کی صحبت اختیار کریں۔ جہاں پر آپ دیکھتے ہیں علماء اہل سنت تشریف فرما ہیں، ان کی بارگاہ میں حاضر ہوں، ان کی صحبت سے فیضیاب ہوں، انشاءاللہ جو ہے وہ علم و عمل کا جذبہ بھی پیدا ہوگا اور بہت کچھ سیکھنے کا بھی موقع ملے گا۔ الحمدللہ دعوت اسلامی معاشرے کے اندر علم دین پھیلانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ دعوت اسلامی علم دین کے فروغ کے اندر اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ دیکھیں دعوت اسلامی کے 12 دینی کام بھی یہ سمجھ لیں کہ سب کے سب علم دین کے سیکھنے سکھانے کے حوالے سے ہی ہماری جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں انہی کے اندر گھومتے ہیں۔ آپ صبح اٹھنا ہے، دوسروں کو اٹھانا ہے، اس کے بعد فجر کی نماز کے بعد جو ہے وہ تفسیر قرآن سیکھنے سکھانے کا حلقہ ہے، تفسیر قرآن سنانے کا حلقہ ہے۔ تو قرآن پاک ہے، قرآن پاک کی تعلیم، تفسیر قرآن، یہی علم و معرفت کی باتیں۔ پھر درس فیضان سنت ہے، ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع ہے، مدنی مذاکرہ ہے۔ اللہ توفیق دے آپ مدنی قافلے میں راہ خدا میں سفر کریں تو یہی ہے، علم دین سیکھیں گے، مدنی قافلے کے اندر بھی برکتیں ملیں گی۔ دارالافتاء اہل سنت الحمدللہ پاکستان بھر میں الحمدللہ قائم ہیں۔ جب بھی کوئی شرعی مسئلہ درپیش ہوتا ہے، دارالافتاء میں جا کر مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر وہاں مسئلہ پوچھیں گے تو انشاءاللہ اس سے بھی علم دین بڑھے گا۔ مختلف شارٹ کورسز آپ کر سکتے ہیں فیضان آن لائن اکیڈمی کے ذریعے سے، الحمدللہ بے شمار کافی تعداد میں، ایک بڑی تعداد میں کورسز الحمدللہ کروائے جاتے ہیں۔ فرض علوم کا کورس بھی الحمدللہ شامل ہے، ان کورسز میں شمولیت اختیار کریں۔ اللہ پاک ہمیں علم دین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں مدنی چینل کا سلسلہ فیضان شریعت، سوالات کر رہے ہیں عاشقان رسول۔ میں دوبارہ ایک اسلامی بھائی کی طرف سے کروں گا کہ آپ اگر سوال کریں اور انشاءاللہ مفتی صاحب آپ کو جواب ارشاد فرمائیں گے۔ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی ایک شخص کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے، وہ ان کو دیکھتا ہے، کہ اس کو کس طرح تصدیق کی جائے کہ اس کا کیا مطلب ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑی روشنی آئے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ اگر کسی شخص کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہو تو اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے؟ مسلمان کو جن چیزوں کے بارے میں سیکھنا ضروری ہے ان میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہونا یہ حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، اور ارشاد فرمایا کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا
تو اس نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کو دیکھا، اور خواب میں بندہ مومن کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہونا برحق ہے، اور نہ صرف برحق ہے بلکہ ثابت ہے۔ اکابر اولیاء سے، صحابہ سے، تابعین سے بکثرت واقعات ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انہوں نے خواب میں دیکھا۔ نہ صرف خواب میں دیکھا بلکہ خواب میں اپنی مشکلات اور پریشانیاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیش کی، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے حل بھی بتائے اور وہ پریشانیاں دور بھی ہوئیں۔ امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مشہور واقعہ ہے قصیدہ بردہ شریف، تقریباً تمام مسلمان ہی جانتے ہیں قصیدہ بردہ شریف، کہ امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب بیمار ہوئے، آپ کا جسم مفلوج ہو گیا، تو آپ نے یہ سوچا کہ میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قصیدہ ہی کیوں نہ پیش کروں۔ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جو ہے وہ ایک قصیدہ لکھا، آپ کی نعت لکھی۔ تو جب رات کو سوئے تو دل کی آنکھیں جاگ اٹھیں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ کسی کو وہ قصیدہ سنایا نہیں تھا، سرکار نے فرمایا کہ اے بصیری ہمیں وہ قصیدہ سنو۔ تو امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی حالت کی طرف اشارہ کیا کہ یا رسول اللہ میں تو کھڑا نہیں ہو سکتا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کھڑے ہو جاؤ، تو کھڑے ہو گئے اور قصیدہ پیش کیا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بدلے میں انعام میں چادر عطا کی، اور جب جاگے تو وہ چادر سرہانے موجود تھی، اسی لیے اس قصیدے کا نام قصیدہ بردہ ہے۔ تو یہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نہ صرف زیارت ہوئی بلکہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غالباً ہاتھ پھیرا جسم پر، جسم بھی صحیح ہو گیا۔ تو اب رہی یہ بات کہ اگر کسی کو زیارت ہو تو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کی زیارت ہوئی، کہ تصدیق کیسے ہوگی؟ تو اس کے بارے میں علماء نے یہ بیان فرمایا کہ جس خوش نصیب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے تو اس کی تصدیق کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو اس کے دل میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے، خواب دیکھنے والے کے دل میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا۔ کوئی بندہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری اور محبوب صورت کو دیکھے گا، ایسی صورت مبارک کہ اس صورت جیسی کوئی دوسری صورت ہے ہی نہیں، کیونکہ اس جیسا کوئی دوسرا محبوب ہی نہیں ہے، وہ بے مثل اور بے مثال ہیں۔ تو جب وہ صورت، اصلی صورت دل کے اندر آئے گی تو دل گواہی دے گا کہ واقعی یہ اصلی صورت ہے، اور ایسی صورت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کی صورت ہو سکتی ہے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ جب کوئی اسلام لانے کے لیے آتا، بلکہ حدیث پاک میں آیا، حدیث پاک میں حضرت عبداللہ بن سلام جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ پاک تشریف لائے تو یہ اپنے باغ میں موجود تھے، تو کسی نے ان کو اطلاع دی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ جو آخری نبی ہونے کا دعویٰ کرتے وہ مدینے میں آ چکے ہیں، ابھی یہ اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا۔ تو یہ اس شوق میں دیکھنے کے لیے چل پڑے، یہودیوں کے عالم تھے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی علامات کو جانتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ جب میں نے پہلی دفعہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا تو میں نے کہا یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یعنی خود چہرے کو دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کسی عام انسان کا چہرہ نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کا چہرہ ہے۔ تو الغرض تصدیق خود دل کر دیتا ہے، یا خوابی میں کوئی بتا دے گا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی خود بتا دیں گے، یا وہاں پر موجود کوئی شخص یا صحابی یا کوئی دوسرا شخص بتا دے گا کہ یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اور بعض اوقات ایسا کرم بالائے کرم ہوتا ہے کہ سرکار کی بھی زیارت ہوتی ہے، ساتھ خلفائے راشدین کی بھی زیارت ہو جاتی ہے، تو کوئی تعارف کروا دیتا ہے کہ یہ خلفائے راشدین ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ تو یوں جس کو اس دل گواہی دے یا خواب میں یہ بتا دیا گیا
کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں تو اس نے رسول اللہ ہی کی زیارت کی، کیونکہ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ سرکار نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، شیطان میری شکل اختیار، میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، تیری جب کہ دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے۔ جب مفتی صاحب عرض یہ کرنی تھی کہ کوئی نسخہ بھی عطا فرما دیں، اگر کوئی چاہتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں دیدار مجھے ہو جائے تو اس کے لیے کوئی وظیفہ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواب میں دیدار ہونے کے لیے بزرگوں نے بہت سارے وظائف بھی بیان کیے ہیں، لیکن جو زیادہ مشہور و معروف بات ہے اسلاف سے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھا جائے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین کی اتباع کی جائے۔ اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے، فرائض واجبات پر پابندی کے ساتھ درود پاک کی کثرت کریں گے تو درود پاک کی کثرت ایسی ہے کہ جو دینی دنیاوی مشکلات کو بھی کفایت کرتی ہے اور اس کی برکت سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آج کا جو ہے وہ پروگرام فیضان شریعت، اس میں عاشقان رسول نے سوالات کیے، مفتی صاحب نے ماشاءاللہ جوابات عطا فرمائے۔ امید ہے کہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اسی طرح سے ہمیں چاہیے کہ علم دین سیکھتے رہیں اور فیضان شریعت یہ پروگرام جب بھی جو ہے وہ اس کا اناؤنس ہو مدنی چینل پر تو ہمیں اسے وقت نکال کر سہولت کے ساتھ اسے دیکھیں، انشاءاللہ مزید ہمیں برکتیں ملیں گی، علم دین میں اضافہ ہوگا۔ آج دیکھیں اللہ تعالیٰ کی معرفت کے حوالے سے یہ بات ہوئی، علم دین سیکھنے کے حوالے سے یہ بات ہوئی، اور ماشاءاللہ سے جو حقوق ہیں زوجہ کے حقوق کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی، تو مختلف ٹاپکس کے اوپر آج گفتگو ہوئی ہے۔ تو اتنی ایک چھوٹی سی محفل کے اندر، ایک اس سیٹنگ کے اندر الحمدللہ مختلف جہت سے الحمدللہ ہمیں سیکھنے کا موقع ملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مفتی صاحب کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ تمام عاشقان رسول کو برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یوں ہی علم دین سیکھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ۔ علم دین سیکھنا ہے ہم حد سے لحد تک، دیکھو غفلت سے بچنا زندگی کی سرحد تک۔